بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم میراث کے اوپر بات چل رہی ہے اور آج ہم ان رشتہ داروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جن کو وراثت میں حصہ ملنا ہے۔ ان رشتہ داروں کی کل 3 اقسام بنائی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اور ان میں پہلی قسم وہ ہے کہ جس کو اہل علم نے ذوی الفروض کے نام سے متعارف کروایا ہے۔ ذوی الفروض کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کے حصے خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں، جیسے آپ نے پہلے آیات کریمہ کے اندر سنا ہے، پڑھا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ والی آیت، اور اس کے ساتھ دوسری تیسری آیات میں آپ نے پہلے یہ سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ تو ان رشتہ داروں کو جن کا ذکر قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ اور یہ کل رشتہ دار جو ہیں یہ 12 ہیں۔ تو ان 12 رشتہ داروں میں بنیادی طور پر 4 جو ہیں وہ مرد ہیں۔ ان میں اول نمبر پر خاوند ہیں، باپ ہے، دادا ہے اور ماں شریک بھائی ہے۔ یہ ذوی الفروض میں پہلے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، جن میں بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، ماں ہے اور دادی یا نانی ہے۔ یہ کل 12 ہیں جن کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود مقرر فرمائے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عصبات نسبی ہیں۔ عصبات نسبی وہ ہیں، یہ میت کے وہ خونی رشتہ دار ہیں کہ جو خود بھی مرد ہوں اور ان کی نسبت بھی کسی مرد کی میت کے ساتھ کسی مرد کی وسادت سے ہو، اور یہ کل 12 ہیں۔ ان میں بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، حقیقی بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، حقیقی بھائی کے بیٹے ہیں، باپ شریک بھائی کے بیٹے ہیں، حقیقی چچا، باپ شریک چچا یعنی والد کے باپ شریک بھائی، حقیقی چچا کے بیٹے، باپ شریک چچا کے بیٹے۔ یہ کل 12 ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو رشتہ دار ہیں ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ ارحام رحم سے ہے، تو یہ میت کے وہ خونی رشتے ہیں جو خود بھی عورت ہوں اور ان کی نسبت بھی میت کے ساتھ کسی عورت کی وسادت سے ہو۔ یہ کل 11 ہیں۔ ان میں بیٹی کی اولاد یعنی نواسے اور نواسیاں، پوتی کی اولاد، نانا اور نانا کا باپ، نانا کی ماں، بہنوں کی اولاد یعنی بھانجے اور بھانجیاں، بہنوں کی مؤنث اولاد یعنی بھتیجیاں، ماں شریک بھائیوں کے بیٹے، باپ کی بہنیں اور ان کی اولاد، باپ کے ماں شریک بھائی اور ان کی اولاد، ماں کے بھائی اور ان کی اولاد، ماں کی بہنیں اور ان کی اولاد۔ یہ کل 11 ہیں۔ اب یہ کل ملا کر 35 رشتہ دار بنتے ہیں کہ جن کے اندر وراثت تقسیم ہوگی۔ ان میں بعض ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کی موجودگی میں بعض دوسرے رشتہ داروں کو حصہ نہیں ملتا، اور مثال کے طور پر بیٹا ہے تو پوتے کو حصہ نہیں ملے گا، باپ ہے تو دادا کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس طرح بعض رشتہ داروں کی موجودگی میں بعضوں کو حصہ نہیں بھی ملتا ہے۔ تو اس طرح یہ کل میزان جو ہے وہ 35 ہوئے۔ پوری وراثت انہی 35 رشتہ داروں کے اوپر چلتی ہے۔ بہت طویل علم ہے، بہت آسان علم ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جو اس علم کو سمجھتا ہو، جو اس علم سے دلچسپی رکھے، جو اس علم کے اوپر توجہ کرے اور اسے سیکھنے کی جستجو اور تمنا کرے، شوق رکھے۔ اور یہ علم سیکھنا، اس کا شوق رکھنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ ہمارے اوپر بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض اور واجب کی طرح ہے۔ ضروری ہے کہ اس علم کو ہم حاصل کریں۔ اب ان ورثاء کے اندر جو لازمی ورثاء ہیں جن کو بہر صورت حصہ ملنا ہی ملنا ہے، وہ کون سے ہیں؟ ان میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی یا خاوند، باپ، ماں، یہ 5 رشتہ دار ہیں۔ بیٹا، بیٹی،
بیوی یا خامن، باپ، ماں، ان 5 رشتہ داروں کو بہر صورت حصہ ملنا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں انہیں کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، یہ تمام صورتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اور ایک آخری چیز کہ اس وراثت کی تقسیم کی ترتیب کیا ہوگی۔ وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے 3 کام کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کے مال سے، میت کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر تجہیز و تکفین کے بعد اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، اور قرض ادا کرنے کے بعد اگر میت نے اپنی زندگی کے اندر کوئی وراثت تو کوئی وصیت کی ہے کسی بھی قسم کی، تو اس وصیت کا دیکھا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو مال بچ جائے گا وہ اس کے شرعی ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی علم میراث کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر مکمل انصاف کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔